مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد کے اندر یہ لکھتے ہیں، کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کے حوالے سے ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ زمینی آپ کا سفر ہے، اور اسے آپ نے فرمایا اسرا، تین جو ہے وہ اس کے آپ نے درجے بیان فرمائے۔ اور دوسرا جو سفر ہے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ سفر قرۂ ارضی سے کہکشاں کے اس پار واقع نورانی دنیا کا جو ہے وہ تک کا سفر ہے۔ اس کو آپ نے معراج ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کا معراج ہے، آپ کی معراج ہے۔ اور پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تیسرا آپ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا سے پھر لامکاں تک آپ کا یہ جانا، یہ اعراج کہلواتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیٹھ جائیں یار، بیٹھ جائیں، یہ انتظامیہ کا کام ہے لائٹ کا بندوبست کرنا، نہیں ہے جنریٹر۔ عزیز پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی ہے۔ ایک ہے سفر کرنا اور ایک ہے سیر کرنا۔ سفر مجبوری میں ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ مجبوری میں بھی سفر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو آپ کی ڈیوٹی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی آپ نے لاہور جانا ہے، دل آپ کا نہیں مانتا لیکن آپ نے جانا ہے، مجبوری ہے، آپ نے سفر کرنا ہے، آپ چلے گئے۔ جب آپ سفر کریں گے تو آپ توجہ کے ساتھ نہیں کریں گے، اتنے ہی آؤ تو سنی دل نہیں لیٹتے ہے نا، ہاں ذرا بیداری نہ ثبوت جمع نظر آنے پہ ہو۔ خیر، ایک ہے سفر کرنا، سفر مجبوری میں بھی بعض اوقات انسان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن جب انسان سفر کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جاتے ہوئے توجہ کے ساتھ وہ سفر کرے، طے کرے، بلکہ وہ ہو سکتا ہے سو کے کر لے، آنکھیں بند کر کے کر لے، کیونکہ اس نے بس اپنی منزل تک جانا ہے اور وہاں سے واپس آنا ہے۔ اور ہے ایک سیر کرنا، جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں، مری کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ راستے میں جائیں گے، یہاں سے اپنے بچوں کو بتائیں گے یہ مرکزی مسجد ہے جناب، یہ شیر شاہ پارک ہے جی، یہ فیکٹری کا فلاں گیٹ ہے جی۔ مطلب توجہ کے ساتھ آپ سیر کرتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، لطف اٹھاتے جائیں گے، کیونکہ آپ سیر پہ گئے، آپ سیر پہ گئے۔ تو سفر بعض اوقات مجبوری میں بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں رب نے سفر کا نہیں فرمایا، سیر کا فرمایا ہے۔ اور پھر اگلی ایک اور بات، بعض اوقات سفر انسان اکیلے کرتا ہے، اکیلے سفر کرتا ہے، اکیلے سے مراد 2 4 5 بندے بھی ہوں لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں۔ لیکن ایک آپ کو سیر کروائی جائے، کوئی بندہ مری کے حالات سے واقف ہو، جگہوں کا واقف ہو، فلاں چیز فلاں جگہ پہ ہے، فلاں نظارہ ہے، تو جب وہ آپ کو سیر کروائے گا نا تو وہ پھر آپ کو سمجھاتا بھی جائے گا، دکھاتا بھی جائے گا۔ ہو سکتا ہے تنہا آپ سیر کریں تو آپ کی توجہ میں 5 7 مقامات آئیں، لیکن کوئی سیر کروانے والا ہوگا
تو آپ زیادہ جگہوں کی جو ہے وہ آپ سیر کر سکتے ہیں. آپ کے علم میں اور اضافہ ہو سکتا ہے. قربان جائیں آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے در یتیم پر. میرا نبی سیر کرنے خود نہیں گیا، بلکہ سیر کروانے والا کہہ رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ہر عیب سے، اسرا جس نے سیر کروائی. یعنی نبی سیر کرنے جاتے، بات اور تھی، توجہ ہوتی پر اور توجہ ہوتی، لیکن سیر کروانے والا خود خدا ہے. فرمایا سونیا جب سیر میں کرواؤں گا تو پھر کوئی ایسی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں رکھوں گا، بلکہ ہر چیز تجھے میں دکھاتا جاؤں گا. اور رب نے اپنے محبوب کو پھر دکھائی بھی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر، بولو بولو، جس نے سیر کروائی. موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں سونے ربا میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا فریاد کرنا، بار بار التجا کرنا، اللہ سونیا مجھے بلا، مجھے اپنا آپ دیدار کروا. یہ موسیٰ کی معراج ہے نا. رب نے کلام فرمایا موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ کلام فرمایا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے. لیکن موسیٰ اللہ کے حضور التجائیں کر رہے ہیں، کبھی سیر کرنے کی التجا، اپنا دیدار کرنے کی التجائیں کر رہے ہیں. مولا کلام بھی فرمایا یہ میری معراج، لیکن اگر تو اپنا آپ دکھا دے، تو اپنا آپ دکھا دے. وہاں فریاد ہے، لیکن یہاں میرا مصطفیٰ امی ہانی کے گھر میں رب جبرائیل کو بھیجتا ہے، وہی جو وہی لے کے آتا ہے. پہلے آ کے نہیں کہا کہ فلاں ٹائم آپ کو لے کے جانا ہے. آپ آئے، جبرائیل امین تشریف لائے. مدارج النبوہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جبرائیل نے اپنے کافوری ہونٹ مصطفیٰ کے طلبوں کے ساتھ لگائے. ادب مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ ہے کہ کہیں مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے. علماء یہ لکھتے ہیں جب آپ نے کافوری ہونٹ لگائے نا، اس کی ٹھنڈک مصطفیٰ نے محسوس کی. اس کی ٹھنڈک مصطفیٰ نے محسوس کی. دیکھا آنکھ کھلی، جبرائیل سامنے ہے. جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا سونیا آج تیرا رب تجھ سے ملاقات کا مشتاق ہے. آج تیرا رب تجھ سے ملاقات کا کیا ہے؟ مشتاق ہے. رب تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جانا اور ہے. مصطفیٰ کا جانا رب بلانے والا ہے. رب کیا کرنے والا ہے؟ بلانے والا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نا، شاعر کہتا ہے کہ جان موسیٰ کا جا جانا محمد کا کجا، جان موسیٰ کا کجا، جان محمد کا کجا. اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے. اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا. اور تسی بھی نال بولو رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا.
آن میرے سر لجپال نبی کے غلام میرے پاک رب العالمین نے اپنے سورے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی. میرے پاک رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ انکوئے طور پہ جا کر اپنے پاک رب العالمین سے ملاقات کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف میرا سورا لجپال نبی کتنی شانوں والا، کتنی عظمتوں والا جناب جبرائیل نوریوں کے سردار کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں بھیجا گیا. ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں مولا میں کوئی دیر پہ ہو تو مجھے اپنا دیدار کروا دے. ادھر میرا سورا لجپال نبی ان میں ہانی کے گھر میں تشریف فرمائے. میرا پاک رب العالمین فرشتے کے بھیج کے فرماتا ہے اے جبرائیل پہلے تو نے جنت میں جانا ہے، جنت سے براق کو لے کے جانا ہے، براق میں میرے نبی کے سوار کرنا ہے، پھر میرے مصطفیٰ کی سواری کی لگام پکڑ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے آنا ہے. اللہ سورے وہاں پہ کیا بندوبست ہے؟ فرمایا وہاں پہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء حاضر ہوں گے. مسلح امامت پہ جا کر میرے سورے محبوب کو تیرے کھڑا کر دینا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت ہے. سارے نبی پیچھے ہیں، صفی اللہ بھی پیچھے، خلیل اللہ بھی پیچھے، خلیفۃ اللہ بھی پیچھے، نجی اللہ بھی پیچھے، حسن کا تاجدار بھی پیچھے، جناب حضرت ایوب یونس بھی پیچھے، جناب حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیچھے، جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی ہوا کے اوپر بھی حکومت، چرندے پرند کے اوپر بھی حکومت، وہ نبی بھی پیچھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام جناب جبرائیل امین میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ بھی پیچھے کھڑا ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی پیچھے کھڑا ہے. اللہ سے دیدار کی التجا کرنے والا جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ آج سورا مصلی پہ کھڑا ہے. میرے سورے لجپال نبی کے غلاموں جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا التجا کرنا، لیکن اللہ کا دیدار نہ کر سکے. لیکن ادھر دیدار کرنے کے لیے کن کن پروسیس سے گزارا جا رہا ہے. فرمایا سوریا تاکہ 1,24,000 کو بھی پتا چلے یہ آج اس مقام پہ جا رہا ہے جس مقام پہ پہلے ان 1,24,000 میں سے کوئی نہ پہنچ سکا. میرے سورے جبرائیل نبی کے غلام میرا پاک رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے سوریا تجھے میں نے اپنے پاس بلایا، میں نے تجھے سیر کروائی، میں نے تجھے اپنا قرب خاص عنایت فرمایا ہے تاکہ جو تیرے اوپر اب اعتراض کریں وہ تیرے اوپر نہیں بلکہ مجھ رب کے اوپر بھی اعتراض ہوگا. اسی لیے جس وقت سورہ لجپال نبی مسلح امامت پہ کھڑے بھی ہو گئے، مسلح امامت پہ کھڑے ہو کر امامت بھی کروائی، سارے نبیوں نے خطبہ دینا شروع کر دیا. جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں صفی اللہ ہوں، اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین نے مجھے عنایت فرمایا. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر آپ التجا کرتے ہیں تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے خلیل بنا کے بھیجا ہے، مجھے ملک عظیم عطا فرمایا ہے، میرے لیے نارے نمرود کے دل گلزار بنا دیا. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تعریف ہے اس خدا کی جس نے میرے لیے ہر چیز کو مسخر فرما دیا، چرندے پرند کو میرے ماتحت کر دیا، ہوا کو میرے ماتحت کر دیا، جن و شیاطین کو میرے ماتحت کر دیا، ہر چیز کی بادشاہت مجھے اللہ نے
نے عطا فرمائی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر ایک چیز کے اوپر اللہ نے مجھے حکومت عطا فرمائی۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ذات تعریف ہے اس ذات کی جس نے میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، میرے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد التجا کرتے ہیں، تعریف ہے اس خدا کی جس نے لوہے کو میرے لیے موم بنا دیا۔ جناب حضرت عیسیٰ کرے، جناب عیسیٰ کلیم اللہ، آپ التجا کرتے ہیں، تعریف ہے اس خدا کی جسے جس نے مجھے روح اللہ بنا کے بھیجا، جس نے مجھے کن کہہ کے پیدا فرمایا ہے۔ جس نے مجھے کن کہہ کر پیدا فرمایا، میں اگر پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتا، ان کے اندر پھونک مارتا، وہ اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا، میرے پاس برس کا مریض آتا، اگر کوئی آنکھوں سے اندھا آتا، میں اس کے اوپر دم کرتا یا ہاتھ پھیرتا، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ میرے سنے جبال نبی کے غلاموں، حضرت یوسف علیہ السلام کرے ہوئے آپ اللہ کی تعریف کرنے لگے، آپ فرمانے لگے، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، جو کہ میں کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، پھر اللہ رب العالمین کی حکمت جو تھی مصر کے بازاروں میں بکتا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ کھڑے ہو کر التجا کرتے ہیں، تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا، جس نے میرے ساتھ کلام فرمایا، جس کے میرے ہاتھ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ ہر نبی کھڑا ہو کر خطبہ بھی دیتا رہا، اللہ کی تعریف بھی بیان کرتا رہا، لیکن جب باری آئی آمنہ بلال کی، جب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی، جب باری آئی میرے تیرے سونے لجپال نبی کی، میرا سونا لجپال نبی سب سے آخر میں کھڑے ہو کر تعریف اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرا سونا لجپال نبی فرماتے ہیں، وَقَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تعریف ہے اس خدا کی جس نے سارے لوگوں کی طرف مجھے بشیر بھی بنا کے بھیجا، مجھے نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر میرے سونے لجپال نبی فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ عَلَى الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے میرے اوپر ایسی کتاب کو نازل فرمایا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ذکر ارشاد فرمایا۔ پھر سونا لجپال نبی فرماتا ہے، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، نہیں کیا، لیکن وہاں پہ بھی جا کر میرا سونا لجپال نبی اپنی امت کی تعریف بیان کر رہا ہے، میرا نبی اعلان کر رہا ہے، سنو سارے نبیوں، اللہ نے مجھے جو امت عطا فرمائی بہترین امت عطا فرمائی ہے۔ بہترین اللہ نے مجھے کیا کی ہے؟ بولو بولو، بہترین اللہ نے مجھے کیا دی ہے؟ امت عطا فرمائی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اپنی امت کی بات کر،
اس کی اپنی امت کی بات کر رہے ہیں. فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا. میرا رسول جلال نبی فرماتا ہے میری امت کو رب ذوالجلال نے بہترین امت جو ہے وہ پیدا فرمایا. پھر فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. رب العالمین بھی اول بھی بنایا آخر بھی بنایا. اول کیسے بنایا؟ آخر میں ہم آئے ہیں دنیا میں تو ہم آخر میں آئے ہیں. اول کیسے بنایا؟ قیامت کا دن ہوگا ساری امتوں کا حساب بعد میں مصطفیٰ کی امت کا حساب پہلے. باقی امتیں جائیں گی بعد میں جنت میں پہلے جائے گی مصطفیٰ کی امت. فرمایا میری امت کو اللہ نے اول بھی بنایا آخر بھی بنایا. پھر کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں ارشاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جب سرکار کا خطبہ ختم ہوا نا جناب جبرائیل امین کھڑے ہو گئے اور جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے. ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہنے لگے اے گروہ انبیاء سنو تم سب میں سے جو فضیلت والا ہے نا بولو یار نبی نہیں سارے نبیوں نے خطبہ دیا تعریف بیان کی خدا کی جس کو رب نے جو شان عطا کی اس نبی نے اس شان کا ذکر کیا تعریف بیان کی خدا کی جو شان اللہ نے دی اس شان کا ذکر کیا. باری آئی آمنہ کے لال کی مصطفیٰ نے جب اپنی شانوں کا تذکرہ کیا تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر التجا کرتے ہیں. فرمایا کہ اے گروہ انبیاء سنو تم سب میں سے ہم سب میں سے اگر کوئی فضیلت والا نظر آتا ہے تو محمد مصطفیٰ نظر آتا ہے. کون نظر آتا ہے؟ سارے نبیوں میں فضیلت والا کون سے نبی کون سے نبی وہ چکا جانا کہ مجھے وہ خیر سے ہے ہمارے نبی کون سے نبی ہمارے نبی جنہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا. سارے نبیوں نے تذکرہ کیا ذکر کیا لیکن ادھر موسیٰ کا التجا کرنا مولا اپنے پاس بولا یہاں پہ اتنی شانوں کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ بلایا جا رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے آ کے کہہ رہے ہیں یہی آواز لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کنوں کا تیرے جیا کوئی نہیں. آپ بھی میرے نبی کے ناتخواں بن جائیں محبت کے ساتھ یہ نعت کا شعر پڑھ لیں اس کے بعد گفتگو ختم محبت کے ساتھ میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے یہ اعلان کریں یا مصطفیٰ